يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 15 تک سورہ ہود ہے، اس کو ہم سماعت کریں گے اور سپارہ 12 ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا کفار کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ تو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ، کیا آپ فرمائیے اگر ایسا ہی ہے، یعنی خود ہی گھڑا ہے، تو تم بھی لے آؤ 10 صورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی۔ یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کے نبی نے خود سے گھڑ لیا ہے، تو پھر 10 صورتیں اس جیسی لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور بلا لو اپنی مدد کے لیے جس کو بلا سکتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اس الزام تراشی میں سچے ہو۔ قرآن پر ان کے بار بار دہرائے جانے والے اعتراض کا یہ اعتراض یہ ہے کہ کلام الہی، یہ کلام الہی نہیں، وہی دندان شکن جواب دیا جا رہا ہے جو سورہ یونس میں ابھی گزرا ہے کہ تم بھی ملک سخن کے بادشاہ ہو، عقلی میں فصاحت و بلاغت میں تمہارا بھی سکہ رواں ہے، سب مل کر بیٹھو اور اس قسم کا کلام بنا کر دکھاؤ۔ یہاں 10 صورتیں اس جیسی پیش کرنے کا چیلنج دیا، جب نہ لا سکے تو سورہ یونس میں جو ہود سے بعد نازل ہوئی انہیں کہا گیا کہ 10 نہیں بنا سکتے تو ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دو۔ سبحان اللہ۔ یا نہیں؟ اگر یہ تمہارے نزدیک یہ قرآن خود سے گھڑ لیا گیا تو تم بھی گھڑ کے لے آؤ، تم بھی تو بہت زیادہ عربی دان ہو، بڑے فصیح اور بلیغ ہو، تو تم بھی گھڑ کے لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، بس اگر وہ نہ قبول کر سکیں تمہاری دعوت، فَاعْلَمُوا، تو پھر جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ قرآن محض علم الہی سے اتارا گیا ہے۔ یعنی اگر وہ اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتے تو اے مسلمانوں پھر تمہیں اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ بھی جان لو کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس کیا اب تم اسلام لے آؤ گے؟ یعنی جب وہ چیلنج انہوں نے کیا اور ان کے چیلنج وہ قبول نہیں کر سکے کہ ہم لے آئیں گے، تو پھر اب آپ اسلام لے آؤ گے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو طلبگار ہے دنیاوی زندگی کے اور اس کی زیب و زینت کے، نوفی الیہم اعمالہم، تو ہم پورا بدلہ دیں گے انہیں ان کے اعمال کا، فیہا وہم فیہا لا یبحثون، اس زندگی میں بھی اور انہیں اس میں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، اس میں نقصان کیا نہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ جو شخص کوئی بلائی کا کام کرتا ہے، کسی یتیم کی پرورش، کسی خستہ حال بیوہ کی سرپرستی، غرباء کی امداد، رفاع عامہ کے کام، ہسپتال، سرائیں، سکول وغیرہ، اور ان اعمال سے ان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی، بلکہ وہ دنیا میں ناموری، کاروبار میں ترقی اور بقائے دوام کی خواہش وغیرہ مقاصد کے لیے یہ کام کرتے ہیں، تو بھی ان کے اچھے اور مفید اعمال رنگ لائیں گے۔ لوگ ان کی سخاوت اور رحم دلی کے گیت گائیں گے۔ رفاع عامہ کے کاموں کو دیکھ کر لوگ اس کی راہ میں آنکھیں بچھائیں گے، اس کے کاروبار کو بھی بڑی ترقی ہوگی۔ مورخین اس کے قومی کارناموں کو تاریخ کے صفحات پر ثبت بھی کر دیں گے، لیکن کیونکہ اس نے یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے نہیں کیے تھے، اس لیے اللہ کی ابدی نعمتوں میں اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ کیونکہ وہ تمام نعمتیں تو صرف ان خوش نصیبوں کو مرحمت کی جائیں گی جو شاہ راہ حیات پر قدم اٹھانے سے پہلے اپنے مولا کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ یعنی جنت اور جنت کی نعمتیں تو انہیں دی جائیں گی
جو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک یہ آیت کفار کے حق میں نازل ہوئی، یعنی کافر جو اچھے کام کریں گے انہیں ان کا بدلہ صحت، ثروت، عزت اور ناموری کی شکل میں پورا دیا جائے گا۔ اور بعض علماء کا خیال ہے کہ ریاکاروں کے حق میں نازل ہوئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ریاکاروں کو کہا جائے گا، اے ریاکارو، تم نے روزے رکھے، تم نے نمازیں پڑھیں، صدقے دیے، جہاد کیا، قرآن کی تلاوت کی، محض اس مقصد کے لیے کہ تمہیں نمازی وغیرہ کہا جائے، اور وہ تمہیں کہہ دیا گیا آج تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر انہی لوگوں سے سب سے پہلے دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت بیان کی اور پھر زاروں قطار رونے لگ گئے، مگر جو دنیا کے حصول کو اپنا مطمع نظر نہیں بناتے بلکہ طالب مولا ہوتے ہیں، انہیں دنیا بھی ملے گی اور آخرت کی نعمتوں سے بھی انہیں سرفراز کیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص طلب آخرت کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے پراگندہ حال کو درست فرما دیتا ہے، اور دنیا اس کے قدموں میں ذلیل ہو کر حاضر ہوتی ہے۔ اور جس شخص کے پیش نظر دنیا کو حصول ہوتا ہے تو اس کی غربت اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی جاتی ہے، اس کے حالات کو پراگندہ کر دیا جاتا ہے، اور اس سستا حالی کے باوجود دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور فانی کی طلب میں ہی ہلکان نہ ہوتے رہیں بلکہ باقی کے طالب بنیں، اور جب باقی مل گیا تو پھر پیچھے رہ ہی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق